بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کو زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، ایک ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سو جایا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے اور زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ایک سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ ایک لہسن کی تری ضرور کھائیں۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بد ہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو ایک کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ میٹھا تربوز کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: لسوڑے، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سویا کریں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند والا انسان اداس ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں یا یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے، تو 1 پاؤ بادام
1 छटांग सौंफ, आधा पाव ज़रशक, आधा पाव किशमिश, इन सब चीज़ों को साबित मिक्स कर लें। ये मुरक्कब हर वक्त अपनी जेब में रखें। दिन में वक्फे से थोड़ी सी मिकदार में खाते रहें। पहले बदन को इन चीज़ों का आदी बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसके मिकदार बढ़ा लें। अगर मज़ीद सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं तो इस सारे मुरक्कब में सिर्फ 10 ग्राम कलौंजी मिला दें। इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। चंद हफ्तों में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का कमाल देखें। शुगर के मरीज़ हों या हेपेटाइटिस के, पट्ठों का मसला हो या असाबी क़ुव्वत की कमज़ोरी का, सब के लिए नहायत सेहत अफ़ज़ा टोटका है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बाजरे की रोटी खाने से गैस और बदहज़मी जैसे अमराज से बचे रहेंगे। हाथ जल जाए तो शहद और नमक का लेप करो। कंघी पर लीमू का रस लगाकर बालों में फेर लो। बाल चमकदार और खूबसूरत हो जाएंगे। तेज़ तेज़ चलने वाला इंसान तेज़ दिमाग होता है। रात के वक्त जुएं नहीं निकालनी चाहिए। रात के वक्त पेट पर तकिया रख कर सोने से कब्ज़ से निजात मिल जाती है। सोडे वाला मशरूब ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर होने का ख़दशा है। कड़वे बादाम के तेल से घुटनों की मालिश करने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। खट्टी चीज़ें पट्ठों को कमज़ोर कर देती हैं। तवील बुखार हो जाए तो ये जान लो कि ये अल्लाह के राज़ी होने की अलामत है। बदन पर सुर्ख धब्बों के निशान पड़ जाना काले जादू होने की अलामत है। वॉशरूम और गुसल खाने से पीले धब्बे दूर करने हैं तो नीम गर्म पानी में सिरका डालकर साफ करें। नमक फालिज का खतरा बढ़ाने वाला अहम तरीन अंसर है। ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। क्या आपको मालूम है कि समुंदर की तह में इतना सोना मौजूद है कि अगर ये ज़िंदा इंसानों में बांटा जाए तो हर इंसान के हिस्से में 4 किलो सोना आ सकता है। ज़्यादा नाराज़ रहने और ज़हनी दबाव से चिड़चिड़ेपन की बीमारी होती है। जो औरतें अपनी कमर पतली करना चाहती हैं वो रोज़ाना दालचीनी की चाय इस्तेमाल करें। गीले बालों में कंघा करने वाले अफराद के बाल रूखे और बेरौनक हो जाते हैं। जिस घर में सोलर पैनल लगा हो वहाँ के अफराद की कुव्वत हाफ़ज़ा कम हो जाती है। सब्ज़ी का सालन ज़्यादा खाओ, इससे बदन में खूबसूरती बढ़ जाती है। रोज़ाना कच्चा प्याज खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। खाना हमेशा हाथ से खाना चाहिए। चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदरक को भून कर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों का हाजमा ठीक नहीं रहता उनको रोज़ गन्ने का रस पिलाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।